بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کوآرڈینیٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم رمضان المبارک کی روزہ رکھنے کی فضیلت، اس کی افادیت اور صحت کے حوالے سے یہ کتنے ضروری ہیں اس پہ بات کریں گے مختصراً۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کے لیے کاتبہ کتبہ سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے، وہ اعمال انسان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند، بہت ہی زیادہ ضروری تھے۔ جیسے ہم کہتے نہیں کہ اس کام کی پین لے لیں، اللہ کے لیے یہ لفظ روا نہیں، لیکن یہی سمجھے کہ بڑے خاص جن کے بغیر گزارا نہیں تھا، ان کاموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کاتبہ کتبہ۔ جیسے سورۃ بقرہ میں جہاں پہ رمضان المبارک روزوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ کاتبہ کتبہ میں نے بتایا کہ بڑے اہم کاموں کے لیے ایسے اللہ تعالیٰ نے انداز یا یہ لفظ لگایا۔ جیسا سورۃ انعام کی آیت 12 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل ما فی السماوات والارض، کس کے لیے لیا جو کچھ، فرما دیجئے کہ کس کے لیے جو کچھ زمین آسمان میں ہے۔ پھر اللہ کہتا کل اللہ، کہہ دو کہ یہ میرے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے یعنی کہ انسانوں کو جب بنایا تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ذمہ جو بات لے لی، وہ کیا لے لی؟ کاتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے انسانوں پہ یعنی یہ لکھ دیا کہ میں ان پہ کیا کروں گا، رحم ہی کروں گا۔ بڑا ضروری تھا یہ رحم، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جو روزے ہیں یہ بہت ہی ضروری تھے۔ آج یہ جاپانی بایولوجسٹ نوبل یافتہ یورو نوشیما وہ ریسرچ کر کے تو ان کو اس بات پہ نوبل پرائز مل رہا ہے کہ روزے کی کیا افادیت ہے۔ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں کچھ ٹاکسنز، غیر ضروری زہریلے مادے یا وہ ایک ایکسٹرا مٹیریل ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے فالتو، اور جب ہمارا ڈائجیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں بھی جو باقیات غیر ضروری مواد بچتا ہے کچھ یہ ہمارے جسم کی جو چربی ہے، فیٹ، اس میں یہ ڈیزالو ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ شامل ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم 16 گھنٹے یا 12-14 گھنٹے بھوکا رہتے ہیں، جو کہ روزے کی حالت میں ممکن ہے، ویسے تو بندہ رہتا نہیں، تو یہ جو ڈیمیجڈ سیلز ہیں، یہ یہ فیٹ ایکسٹرا جو جسم میں ہے وہ انرجی پوری کرنے کے لیے وہ یوز ہوتی ہے۔ گندا مٹیریل کہہ لو کہ ڈیمیجڈ سیلز ہیں، جو مردہ ڈیڈ جن میں انفیکشنز ہو جانا ہوتا ہے یا ہو گیا ہوتا ہے، یہ سیلز ہمارا جسم خود کار سسٹم کے تحت ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یہ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ سیلز ہیں کہ جن سے کینسرز بننا ہوتا ہے جسم میں، اور بے شمار اور جو بیماریاں وہ لگنی ہوتی ہیں۔ تو روزہ روزہ رکھنے سے یہ بندہ اس آفت سے بچ جاتا ہے۔ اور سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ایک سال میں 20-25 دن اس طرح بھوکا رہنا چاہیے۔ اور اب آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو آپ غور کریں نا کہ ہم کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، بھوک نہیں بھی لگی تو ہمیں کچھ پینا پڑتا ہے، جو کچھ بھی ہم منہ میں داخل کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، ہماری زبان کے اوپر اللہ نے سیلز بنائے ہوئے ہیں، ٹیسٹ سیلز ہیں، ٹیسٹ برڈز ہیں، ذائقے کے جو خلیات ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پینے والی چیز کا ذائقہ کیسا ہے، کھانے والی کا کیسا ہے۔ اب ان کو بنا سال میں ریسٹ چاہیے،
ان کی تاکہ فنکشننگ بہتر ہو، ان کی کارکردگی بہتر ہو۔ اب اس کے لیے دیکھو ہم کبھی بھی یعنی کہ ریسٹ نہیں ان کو دے سکتے، روزے ہی ہیں کہ جن میں جب ان کو ریسٹ ملتی ہے تو سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، یہ امپروو ہوتے ہیں، اور جو بیکار یعنی کہ یہاں بھی کچھ سیلز ہوتے ہیں یعنی ٹیسٹ کے، وہ بھی یعنی کہ یوز ہو جاتے ہیں، اور یہ جب امپروو ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے سے ہمارے ذائقے میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ وہ ہارمون جو خوشی پیدا کرتے ہیں ان کی جو ریلیزنگ ہے ان میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے یعنی سائنس ثابت کر رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ بہتر ہوتا ہے، صرف معدے کو ہی نہیں ریسٹ ملتی، معدہ ہی نہیں، کہتے ہیں کہ بالوں کی آخری نوک سے لے کے ناخن تک خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، بال مضبوط ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، سکن امپروو ہوتی ہے، اور بہت کچھ اور سائنس بتائے گی۔ یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں سورۃ بقرہ میں جہاں روزوں کا ذکر ہے، اللہ نے کہا کہ آپ اگر بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو جب آپ ٹھیک ہوں گے چھوڑنے نہیں، پھر رکھ لینے ہیں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے۔ اور اس کے آگے پھر بار بار اللہ نے یہ کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر بھی روزہ رکھ لو تو اس سے تو بہتر چیز ہی کوئی نہیں، یعنی اتنی ان کی افادیت ہے۔ اب آپ کو پتہ پہلے پیدل سفر ہوتا تھا، پانی کے لیے بڑا سفر کرنا پڑتا، یعنی ممکن نہیں ہوتا تھا کھائے پیے بغیر سفر نا، تو اس لیے کہا گیا کہ اب آج کا سفر جو سائش میں ہوتا ہے، یعنی ویسے بندہ سفر نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا مشکل یعنی کہ آسانی میں نہ ہو جتنا بندہ یعنی کہ لگژری سفر ہے، اس طرح کے سفر میں روزہ جو ہے نا وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ یا آپ کا کوئی کام کرتے ہو آپ یعنی روٹین میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ کھائے پیے بغیر وہ ہو سکتا ہے، تو بھی آپ کوشش کریں کہ روزہ ہی رکھیں، اس کا متبادل کوئی نہیں۔ اور جہاں رمضان روزوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس لیے یعنی کہ روزے فرض کیے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں متقی کون ہے، تو سورۃ بقرہ کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، قرآن بھی جو ہے نا متقین کے لیے، اور روزے بھی کیا ہیں متقین کے لیے۔ اللہ کہتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے۔ اچھا یہ متقین کون ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یعنی تین مین چیزیں بتائیں صفات متقین کی، غیب پہ ایمان لانا۔ اب غیب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہا، وہ سارا کچھ غیب تھا، جب بتا دیا غیب نہ رہا۔ مثلا کھانا سارے کھاتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانے کا انداز سب سے اچھا یہ ہے، اور سائنس ثابت کر رہی ہے اس میں کیا فائدہ، یہ کسی کو نہیں پتا تھا، نہ کسی نے بتانا تھا، غیب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، فرشتے جو ہے نا آسمان سے لے کے کیسے اس کی زیارت کرتے ہیں، کیا اس کا فائدہ ہے، یہ غیب تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا وہ کیا ہوا، غیب۔ اچھا اس میں کچھ وہ چیزیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھی تب بھی وہ بھی غیب میں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ جنت ہے، دوزخ ہے، عالم برزخ، اگلے جہان کے تمام معاملات وہ غیب میں آتے ہیں۔ اور کائناتوں کا سب سے بڑا جو غیب ہے وہ اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو بھی دیکھا، سورۃ نجم پڑھیں معراج کی رات۔ اسی لیے 30ویں پارے کی ایک آیت ہے نا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں کوئی بھی کنجوس نہیں ہے۔
اچھا، غیب پہ ایمان، ينفقون یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب دیکھو نا، جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ فدیہ دے. فدیۃ طعام مسکین، 2.25 کلو گندم کی قیمت. آج کے دور میں یعنی 100 سے لے کے 150 تک کی رقم ہے ایک یہ روزہ چھوڑنے کا، یہ فدیہ. اور روزہ فدیہ کس کے لیے ہے؟ جو بہت بوڑھا ہے، کسی بھی صورت میں یعنی کہ پورے سال کے کسی بھی مہینے میں اس نے صحیح نہیں ہونا اور اس میں طاقت نہیں ہونی روزے کی، اس کے لیے یعنی. اور جب یہ فدیہ دیتے ہو یعنی کہ فطرانہ ہے، یا رمضان میں آپ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. ایک تو کہا ہے کہ نوافل پڑھو، یقیم فرض نماز پڑھو، نوافل پڑھو، تراویح پڑھو، اس کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر غیب پہ ایمان لاؤ. یہ تو آگے وقت بتائے گا کہ روزے کی کیا افادیت ہے. اب اس کے مسائل میں ایک جینون بات ذہن میں رکھیں، کھانا پینا اس کا ذریعہ کون سا ہے؟ منہ ہے، اور یہ طلب کے لیے کھایا پیا جاتا ہے. اس طرح کوئی بھی چیز ان ہوتی ہے انسان کے جسم میں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا روزوں میں جو ہے نا وہ مباشرت سے منع کیا گیا اس سے ٹوٹتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین.